عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ، پھر آپ نے ترکی قبے میں درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا. ثم طلع رأسہ، پھر اپنا سر باہر نکالا، مانے معتکف سے آپ نے تھوڑا سا جھانک کر کہا. فقال، اور فرمایا، انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلة، کہ میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا اس رات کی تلاش میں. ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر میں درمیانی عشرے کا اعتکاف کرتا رہا. ثم اتیت، پھر میرے پاس آیا آنے والا، یعنی کسی فرشتے کے ذریعے سے مجھے یہ بات بتلائی گئی. فقیل علی، اور مجھے کہا گیا، انہا فی العشر الاواخر، کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں ہیں، آخری عشرے میں ہیں. فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو جس نے اب تک میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں. فقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها، بے شک مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کے وقت میں پانی اور مٹی میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. فالتمسوها فی العشر الاواخر، تو تم اسے تلاش کرو آخری عشرے میں. والتمسوها فی کل وتر، اور تم اسے تلاش کرو ہر طاق رات میں. قال، راوی کہتے ہیں، فمطرت السماء تلك الليلة، اس رات آسمان نے برسایا، بادل نے برسایا، یعنی بارش ہوئی. وکان المسجد علی عریش، اور مسجد چھپر وغیرہ کی بنی ہوئی تھی. فوقف المسجد، تو پانی مسجد کے اندر ٹپکنے لگا. فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والطین من صبیحۃ 21، تو میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا درا حالے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا اثر تھا. اور یہ 21ویں صبح کی بات تھی، 21ویں رات کی صبح کی بات تھی. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھتے، پھر اپنے معتکف میں داخل ہوتے. معتکف جو آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا مسجد کے اندر، وہ معتکف میں داخل ہوتے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان دونوں حدیثوں میں بنیادی بات یہ بتلانا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کب سے ہوگا آخری عشرے کا اعتکاف. بنیادی بات یہ بتلانا ہے. باقی کئی باتیں حدیث کے اندر معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں. رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں. پھر آپ نے اپنے معتکف سے باہر نکل کر فرمایا، یا تو پردہ ہٹا کر ویسے ہی فرمایا یا پورا باہر نکل کر ممبر پر آ کر فرمایا. کیوں؟ بعض روایتیں ہیں جس میں صحابی فرماتے ہیں، یہی صحابی سے اسی عنوان کی روایتیں الگ الگ الفاظ میں ہیں. صحابی یہی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تو بعض روایتوں میں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا. اب یہ کب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب خطبہ دیا، کب؟ اب اس میں ہے
اتنا ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरे का एहतिकाफ करने के बाद फरमाया, दूसरे अशरे का एहतिकाफ करने के बाद कब फरमाया? दूसरे अशरे का एहतिकाफ 20 रमजान को खत्म होगा, 20 रमजान को मगरिब की नमाज से पहले दूसरे अशरे का एहतिकाफ मुकम्मल होगा। अशरा के माना है 10, पहला अशरा 10 रोजों तक हो गया, दूसरा अशरा 20 रोजों तक हो गया, उसके बाद फरमाया। तो अब उसके बाद फरमाया मतलब बजाहिर ये समझ में आ रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो बात फरमा रहे हैं 21वीं रात शुरू होने के बाद फरमा रहे हैं। 21वीं रात, तीसरा अशरा शुरू हो गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं। बात समझ में आ गई है? ये अब इससे बजाहिर मालूम हो रहा कि तीसरे अशरे का एहतिकाफ मगरिब के बाद शुरू हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जिसने मेरे साथ अब तक एहतिकाफ किया था वो आखिरी अशरे का भी एहतिकाफ करे, आखिरी अशरे का एहतिकाफ करे। ये आप फरमा रहे हैं मगरिब के बाद 21वीं रात में, 21वीं रात में मतलब तीसरे अशरे का एहतिकाफ 21वीं रात मगरिब के बाद शुरू होगा। बजाहिर इससे यह समझ में आया। अब यहां पर एक बात यह जहन में रखिए। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुतबा कब दिया? बाद रिवायात में है मुस्लिम शरीफ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरे के बाद दिया। दूसरे अशरे के बाद से मुराद रातों के एतबार से दूसरा अशरा, कंप्लीट दूसरा अशरा नहीं, 20 रातें गुजरने के बाद, 20 दिन कंप्लीट गुजरने के बाद नहीं, क्योंकि उस हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20वें रोजे की सुबह को यह बात फरमाई। हदीस में 7 अल्फाज हैं, 20वें रोजे की सुबह को यह बात फरमाई। अब 20वें रोजे की सुबह को बात फरमाने का मतलब यह हुआ कि 20 रातों के बाद फरमाया। पहला अशरा 10 रातें, 10 रातें मुकम्मल हो गई 10वें रोजे को, 10वें रोजे की सुबह तक 10 रातें मुकम्मल, क्योंकि इस्लाम में रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। फिर दूसरे अशरे की 10 रातें मुकम्मल हो गई, 20वां रोजा शुरू हो गया। तो 20वें रोजे की सुबह में फरमाया 2 अशरों के बाद, यानी 20 रातों के बाद। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर यह खुतबा 20वें रोजे की सुबह में दिया तो तीसरा अशरा 20वें रोजे को मगरिब से पहले शुरू हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो तीसरा अशरा मगरिब से पहले शुरू हो रहा है, यह ध्यान में रख लीजिए। तीसरा, यही मुस्लिम शरीफ वगैरह की बाद रिवायात में सियाह सित्ता की ये अल्फाज मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया जिसने अब तक एहतिकाफ किया था वो अब मजीद एहतिकाफ के लिए रुक जाए, मजीद एहतिकाफ के लिए रुक जाए। मतलब 2 अशरों का अगर हम ये मान भी लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 21वीं रात में फरमाया, अगर हम ये मान भी लें 21वीं रात को मगरिब से पहले नहीं मगरिब के बाद फरमाया, मान भी लें, तब तक 2 अशरों का एहतिकाफ करके कोई निकले नहीं थे, अभी तक मस्जिद में ही थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिसने अब तक एहतिकाफ किया फलयस्बुत मई, वो मेरे साथ रुक जाए, माने अब यहां से अपने एहतिकाफ को मजीद कंटिन्यू करे, उठ करके ना जाए। तो कोई निकले ही नहीं थे, नहीं निकले थे तो उनका आखिरी अशरे का एहतिकाफ मगरिब से पहले ही शुरू हुआ। मतलब बस नियत उन्होंने खत्म नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया अब एहतिकाफ को खत्म करके जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंटिन्यू कर लो, क्योंकि मुझे यह दिखाया गया है कि शब-ए कद्र आखिरी अशरे में है। तो ये सारी तफसील के बाद बात यह समझ में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे ये बात 21वीं रात में फरमाई हो या 20वें रोजे की सुबह में फरमाई हो, ये तय है कि आखिरी अशरे का एहतिकाफ 20वें रोजे के दिन मगरिब की नमाज से पहले शुरू होगा, गुरूब आफ्ताब से पहले शुरू होगा। इसी पर सबका इत्तेफाक है, सारे उलमा का, सारे मसलकों का, सारे मसालिक का, हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी, सबका इस पर इत्तेफाक है कि आखिरी अशरा 21वीं रात शुरू होने से पहले, मतलब 20वें रोजे की मगरिब से पहले शुरू होता है। बात समझ में आ गई है ना? अब ये एक बात जो दूसरी हदीस पढ़ी गई उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़ते, फिर अपने मोतकफ में दाखिल होते, फजर की नमाज पढ़ के मोतकफ में दाखिल होते। ये कब का मसला है? ये बात हज़रात फरमाते हैं कि ये 20वें रोजे का मसला है। 20वें रोजे को
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فجر سے ہی اعتکاف شروع کر دیتے تھے. مطلب آخری عشرے کا اعتکاف 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے ہی شروع ہوگا. اگر کوئی بہت پہلے آ جائے، فجر میں آ جائے، تب بھی اچھی بات ہے. یہ مطلب بعض لوگوں نے لکھا ہے اس کا. بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ مطلب لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی نیت سے آتے جاتے تھے 21ویں رات کے مغرب سے پہلے. مطلب 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے آ جاتے تھے، پھر رات پوری مسجد میں عبادت میں گزارتے تھے. اس کے بعد 21ویں صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے آرام گاہ میں جاتے تھے، معتکف میں جاتے تھے، جو آپ کا خیمہ لگایا ہوا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے. اعتکاف 21ویں صبح کو شروع نہیں کرتے تھے، اس میں داخل ہوتے تھے اپنے معتکف میں. اعتکاف تو 21ویں رات کو مغرب سے پہلے شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان سب تفصیل کے بعد خلاصہ یہ ہوا کہ آخری عشرے کا اعتکاف جو شروع ہوگا وہ 20 روزے مکمل ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے شروع ہوگا. چنانچہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ 20ویں روزے کا افطار مسجد میں آ کر کے کریں. مسجد میں آ کر کریں. غروب آفتاب سے پہلے ان کو آ جانا ہے، مطلب عصر کی نماز کے بعد آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر مان لو رمضان کا مہینہ 29 دنوں کا ہوا، 30 کا نہیں ہوا، اب اعتکاف شروع ہو رہا ہے 20 روزوں کے بعد 21ویں رات سے، تو 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، تو یہاں پر 21ویں رات آئی. 21واں روزہ آپ شروع کیجئے تو 21ویں روزے سے اگر آپ شمار کریں گے تو ہمیں 9 روزے مل رہے ہیں. 9 تو عشرہ کہاں ہوا؟ عشرہ تو نہیں ہوا نا مکمل. تو 10 دن کہاں ہوئے؟ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے 10 کا، 10 نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 19ویں روزے کے بعد والی مغرب سے. اگر 29 کا ہو تو 10 دن 29 کو کمپلیٹ ہو جائیں گے. اگر 30 کا ہوا تو 1 دن ایکسٹرا مل جائے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا مگر اس کو اختیار نہیں کیا ہے. سب کا اتفاق ہے کہ 20ویں روزے کی عصر کے بعد سے ہی آخری عشرہ شروع ہوگا. ارے نہیں بھائی 29 کا ہے تو 9 دن مل رہے نا، 10 کا ہوا، عشرہ کا ہوا. تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی 29 یا 30 کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ 30 کا دیتے ہیں تو 10 کمپلیٹ ملتے ہیں دنوں کے اعتبار سے. اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو 10 ملتے ہیں ثواب کے اعتبار سے. اللہ دینے والے ہیں اجر و ثواب. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم وہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ آخری عشرہ کمپلیٹ کرنے کے لیے 19ویں روزے سے اگر ہم شروع کریں گے تو پھر یہ جو پہلی حدیث میں آیا پہلا عشرہ کمپلیٹ کیا، دوسرا عشرہ کمپلیٹ کیا، اب یہ دوسرا عشرہ کمپلیٹ کہاں ہوگا؟ آخری 19 سے شروع ہوگا، پہلا 10 سے ختم ہوگا، تو 20 کا تو 9 کا ہو گیا، پھر 20 کا تو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے جب سب علماء کا اس پر اتفاق ہے، جمہور کہتے ہیں کہ 29 کا ہو مہینہ یا 30 کا ہو، آخری عشرے کا اعتکاف تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہوگا. اب اگر 29 ہوا تو اللہ اجر دے دیں گے، 30 ہوا تو قسمت کی بات ہے. باقی اصل مقصد آخری عشرے کے اعتکاف کا کیا ہے؟ ایک مقصد ہے شب قدر کی تلاش، اور شب قدر ہوتی ہے طاق راتوں میں ہوتی ہے. 9، 29 کا ہو رمضان تب بھی، یا 30 کا ہو تب بھی ہمیں 5 طاق راتیں تو مل جائیں گی. 5 طاق راتیں تو بہرحال مل جائیں گی. بس 30واں روزہ ملے گا نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے، مگر 5 طاق راتیں تو مل جائیں گی. اس لیے اعتکاف 20ویں روزے کی عصر کی بات سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. آخری چیز جو حدیث میں بتائی گئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا شب قدر کی اگلی صبح میں کہ میں پانی میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. راوی کہتے ہیں ہم نے 21ویں صبح کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے اور وہ کھجور کے چھالوں کی اس کی چھت بنی ہوئی تھی تو اس سے پانی ٹپکا مسجد میں. فجر کی نماز کیچڑ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ کیچڑ تھا، تو ہمیں پتا چل گیا کہ 21ویں رات شب قدر تھی، کیونکہ جو علامت تھی وہ اس وقت پائی گئی. اب اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر میں بارش ہوگی. ایسا نہیں ہے، یہ اس سال کے لیے علامت تھی، یہ ہمیشہ کے لیے علامت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شب قدر کی بنیادی علامت یہ ہے
کہ یہ رات نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈی بلکہ درمیانی ہوگی. اور ایک علامت اس رات کی اگلی صبح کا سورج وہ بالکل صاف ہوگا, بہت شدت والا نہیں ہوگا, کوئی آنکھیں ٹکا کر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ کہ یہ طاق راتوں میں ہوگی. یہ چند بنیادی علامتیں ہیں. اس کے علاوہ کسی کو کچھ اور علامتیں ملی تو وہ اس ٹائم کے لیے تھی, ہمیشہ کے لیے امت کے واسطے وہ علامت نہیں ہے. تو بارش کا ہونا شب قدر کی علامتوں میں نہیں ہے, اس سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ علامت بتائی گئی تھی, بعد میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو شب قدر کی کوئی تاریخ طے نہیں ہے, بس اتنا طے ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی, آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی, کبھی بھی ہوگی, کوئی ایک تاریخ طے نہیں ہے. 27ویں شب کو طے کر لے کے شب قدر ماننا یہ بھی صحیح نہیں ہے. علامتیں ملیں گی تو شب قدر ملی, ورنہ نہیں ملی. ٹھیک ہے. الغرض اعتکاف کے کئی مقاصد ہیں. ایک ہے اللہ کو راضی کرنا, گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا, بنیادی مقصد. اور رمضان میں اعتکاف کا مقصد ہے شب قدر کی بھی تلاش, تاکہ شب قدر اعمال کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اعتکاف کا ارادہ کر رہے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد جہاں اعتکاف کرنا ہے وہاں پہنچ جائیں. عورتوں تک بھی بات پہنچائیں, اگر وہ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں آخری 10 کا مکمل تو وہ 20ویں روزے کی عصر کی بات مغرب سے پہلے سے اعتکاف شروع کر لے جہاں کرنا چاہتی ہیں. باقی جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ فکر کریں, جتنا وقت مسجد میں بتا لیں بہتر ہے, خاص طور سے راتوں کو گناہوں میں نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ بہترین قیمتی باتیں, علمی باتیں, عمل کی باتیں سب کچھ جان کر سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے, عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.